السلام علیکم میرے تمام سننے والوں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ ان سب سے مخاطب ہوں جنہوں نے میری جو پچھلی ویڈیو دیکھی سنی، جس پہ میں نے ذکر اللہ کا مشق سکھایا تھا کہ کس طرح مشق کی جاتی ہے جس سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ میں ان سب سے مخاطب ہوں۔ مجھے جیسے ہی میں نے کل اس کو اپلوڈ کیا، اس کے بعد مجھے کافی دوستوں نے، کافی سننے والوں نے میسیجز کیے ہیں، اور دو قسم کے میسیج آئے مجھے۔ ذرا بات کو غور سے سنیے گا، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں۔ یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں، جو کر رہا ہوں، یہ جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اس سے وابستہ ہے۔ تو دو قسم کے میرے پاس میسیج آئے۔ ایک میسیج یہ آیا کہ آپ جیسے لوگ بھی اس ذکر کو مانتے ہیں، کیونکہ مجھے اسٹیمپ لگا دیا ہے لوگوں نے قرآنسٹ، مطلب جو بس میں مانتا ہوں، میں قرآن کو بالکل، میں قرآن کا طالب علم ہوں اور اسی کو میں اپنا مرشد مان کے چلتا ہوں، رہبری وہیں سے لیتا ہوں۔ پھر اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو مارکیٹ میں قرآنسٹ پھر رہے ہیں، ان کے جو فالوور ہیں، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ آپ بھی ذکر کو مانتے ہیں، یہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ میں ان کو بھی جواب دوں گا اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے ذکر اللہ اور مراقبہ قرآن سے ثابت ہے، اور ان کو بھی جواب دوں گا۔ دوسرا جو میسیج آیا، جن کے بارے میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، وہ یہ میسیجز آئیں کہ اس طریقے سے قلب جاری نہیں ہوتا، لطائف ایکٹیو نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتا، مختلف قسم کی باتیں۔ تو سن لو، دونوں کو میں جواب دے رہا ہوں، اور ساتھ ایک تو ان دونوں گروہوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں، اور ساتھ دوسرے جو مجھے مانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ فزیکل ایکسرسائز کریں، لیکن آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ آپ کو ڈیلی واک کرنا چاہیے، کچھ کسرت کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے جسمانی؟ کیونکہ قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، دیکھیں قرآن میں ذکر لفظ جو ہے وہ کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن ابھی جواب دے رہا ہوں۔ اور ذکر کی جو معنی نکلی ہے قرآن میں، قرآن سے ہی میں معنی نکالتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک تو یاد دہانی، یاد کرنا، اور دوسرا نصیحت۔ تو اللہ کو یاد کرنا کوئی غلط بات ہے، یہ دوسری پوائنٹ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری پوائنٹ پہ۔ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو یا ہم روحانی صفائی کرنے کے لیے اگر ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر ہم اللہ اور ہو، ذکر کے 2 لفظ یہاں پہ میں نے دیے ہیں، ایک اللہ، ایک ہو۔ اللہ بھی قرآن سے لفظ لیا گیا ہے، اور ہو بھی قرآن سے لفظ ہے، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ ان دونوں لفظوں کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، فریکوینسی ہوتی ہے، ہر لفظ کی فریکوینسی ہے۔ جیسے سر ہے، سا رے گا ما پا دا نی سا، سا نی دا پا ما گا رے سا، سا رے گا ما پا پا ما گا رے سا۔ اب یہ سر ہے نا، ان سروں کی بھی اپنی ایک فریکوینسی ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے۔ انہی فریکوینسی کو دیکھتے ہوئے یہ ہارمونیمس، یہ انسٹرومنٹ بنتے ہیں۔ تو ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہے، ساتھ یہ یونیورسل ورڈ ہے، مطلب یونیورسل ورڈ جو ہوتے ہیں، جیسے ہو، یہ اللہ، یہ سارے ان کی اپنی ایک فریکوینسی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ مشق کریں گے، کوئی بھی اگر بیٹھ کے مشق کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم سے ایک عجیب قسم کی کیفیت وائبریشن نکلتی ہے۔ تو یہ دونوں لفظ بالکل قرآن میں موجود ہیں، اور ان کی اپنی وائبریشن ہے۔ نمبر 4 میں آپ کو بتاؤں، چوتھے نمبر پہ، اگر آپ
ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی کوئی سکون والی جگہ پہ بیٹھ کے، یہ صرف اس کا دھرم یا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی بھی بیٹھ کے اور اپنے دماغ کو ایک میڈیٹیشن کی اسٹیٹ پہ اگر لے کے جائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے جو اسٹریس ہوگا وہ ایک تو کم ہوگا، اور پیس اس کی جو باڈی ہے اور سول، جیسے میں نے بتایا نا کہ جسم کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، تو روح کے لیے میڈیٹیشن کی ضرورت ہے، مراقبے کی ضرورت ہے. اور اس مراقبے میں ہر کوئی، جس کا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی ریلیجن، کلچر، ہر کسی اور جغرافی حالت، ان سب کے حساب سے مختلف لوگوں نے مختلف چانٹنگ کی ہے، مختلف ورد کیے ہیں، مختلف وظائف کیے ہیں. تو ہم نے تو اپنے قرآن سے 2 لفظ لیے تھے، اللہ اور ہو، اس میں بھی لوگوں کا مختلف اعتراض ہو گئے. تو یہ ساری پوائنٹیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں یہ کلیئر کروں کہ اس چیز سے کوئی ایمان کا جو آپ بار بار اس کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لطائف اس طریقے سے ایکٹیو ہو گئے، نہیں، ہم کوئی ایکٹیویشن کی بات نہیں کریں. آپ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ کر کے دیکھیں. اگر آپ کی زندگی میں چینجنگز نہ آئیں، دوسروں کی بھی تو باتیں آپ سن رہے ہیں، اس کو بھی تو فالو کر رہے ہیں نا، یہ آپ کچھ دن کر کے دیکھ لیں. کچھ دن کرنے کے بعد آپ کے جو روح ہے، جیسے نا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، واک شروع کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا کسرت کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو کچھ ٹائم تو لگتا ہے، ہر چیز میں کچھ ٹائم لگتا ہے. تو اس کچھ ٹائم کے بعد اس میں آپ کو فزیکلی آپ کو چینجنگ نظر آتی ہے، آپ کی فیٹ برن ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کے مسل بلڈ ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ٹائم پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم روحانیت کی ایکسرسائز کریں گے، یہ جو مراقبہ ہے یہ روحانیت کی ایکسرسائز ہے. اب روحانیت کی ایکسرسائز کریں گے تو ایک دن میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا، آپ کو کچھ ٹائم چاہیے، آپ کو کچھ وقت چاہیے، درکار ہوتا ہے. اس میں آ کے آپ اس میں کچھ بہتری لا سکتے ہیں، کچھ بہتری آئے گی، خود بخود آپ کو فیل ہوگا. آپ کے بلڈ پریشر نارمل ہوگا، آپ کے بہت سارے جو ٹوٹ پھوٹ آپ کے اندر میں جلدی سے ہوتی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آئے گا. آپ کے سیل جو ہے، آپ کے نیورون سیل وہ ایکٹیو ہوں گے، ان میں جان آئے گی، ان تک آکسیجن پہنچے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب بڑے بڑے سانس لیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے بیٹھ کے، پرانایام کہتے ہیں ان کو، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کے لنگس کے ذریعے آپ کی پوری باڈی میں، آپ کے بلڈ میں جب آکسیجن جاتا ہے تو آپ میں وہ چیزیں اور جوان ہو جاتی ہیں، اینٹی ایجنگ ہوتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہ ان چیزوں کا میں آپ کو اگر فائدہ بتاؤں، آپ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں. وہ جو ہوائی بات کرتے ہیں، وہ جو اڑنے والے بابا ہیں یا ملنگ بے ڈنگ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے قلب جاری ہو جائے گا، آپ کا یہ ہو جائے گا، میں ان چیزوں پہ ابھی بات ہی نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو ایک پہلو بتا رہا ہوں، جس پہلو پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا فزیکل ایکسرسائز اور روحانی ایکسرسائز سے تعلق ہے. آپ کر سکتے ہیں. ہم نے چانٹنگ لفظ اللہ اور ہو اٹھایا ہے، وہ بھی قرآن شریف سے ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اور دیکھیں، انسان، آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ جب معاشرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتا. ہر کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے آپ کو کرٹیسائز ضرور کرے گا. تو کرٹیسائز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تو ہمت اور بڑھتی ہے. اگر کوئی مجھے کرٹیسائز کرتا ہے تو میری ہمت اور بڑھتی ہے. لیکن میں ایک بات آپ ان لوگوں سے ضرور کہوں گا جو مجھے تھوڑا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں کچھ ہے، تو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ ان سب کو دکھانے کے لیے، تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں، ہمارا کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان کی موٹیویشن کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جتنا ہو سکے آپ کمنٹ کیا کریں، جو بھی سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیں اور شیئر کیا کریں. اس چینل کو اگر آپ اوپر لے کے آئیں گے تو اس سے جو ہے نا مجھے ذاتی طور پہ یہ حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں اور بھی محنت کروں گا، آپ لوگوں کے لیے اور بھی چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے آپ لوگوں سے یہی اچھائی کی امید ہے. باقی برے لوگ ہمیشہ برا کریں گے، لیکن ان کی برائی سے ہماری ہمت اور بڑھے گی.